نحمده ونصلي على رسوله الكريم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں. اما بعد یا بنیہ اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنك إن حفظتها تعيش سعيدا وتموت حميدا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صاحبزادہ موسیٰ کاظم کو حضرت جعفر صادق نے نصیحت کی. کہیں سنانے والے تھے حضرت جعفر صادق، نام تو نہیں ہوگا سب نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نبوت کے وہ خاص لوگوں میں سے ہیں جعفر صادق. صاحبزادہ موسیٰ کاظم کو حضرت جعفر صادق کی نصیحت بہت اچھی نصیحت ہے جو ہم سب لوگوں کے لیے گوش ہوش سے سننے کی ضرورت ہے. کل مجھے ان کو دیا اپنے داماد کو، سب پڑھا انہوں نے، تب لکھا ہوا ہے. مجھے ہم سب لوگوں کو اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. دماغ کو صحیح، دل دماغ ٹھیک ہو جائے سب ٹھیک. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ٹھیک دے کر دیں، ہمارے دماغوں کو بھی ٹھیک کر دیں. ظاہر ہے کہ حضرت جعفر صادق صاحبزادہ موسیٰ کاظم کو نام آتا ہے شیعوں میں تو بہت زیادہ اس کا نام نکال آتا ہے، لیکن ان کی نصیحت سے سنیے. حضرت حشیم فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کے بعد شاگردوں اور رفقا نے مجھے بتایا وہ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق سے ملنے گئے. آپ کے سامنے آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے. ملنے گئے، گاؤں کے لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرما رہے ہیں. یہ نہیں کہ دوسروں کو نصیحت اپنے سے قابل نہیں. بس آپ کا کیا ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، کیا ہے، نفسك عَلَى الصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. اپنے لڑکے کو کیجیے، آپ بھی ڈٹے رہیے اس پر. نصیحت اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کیجیے. اس کا سلسلہ سا ختم ہو رہا ہے. خواص کیا باہر تو ہے، اندر نہیں ہے. جا رہے تھے یہ خواجہ صاحب ہیں، انہیں کی ولیمہ میں جا رہے تھے ہم لوگ. تو اس میں امیر جماعت جو تھے مولانا کمال صاحب، انہوں نے کہا، اور نادر علی خان بھی تھے علی گڑھ میں بیٹھے. تب میرٹھ گئے ہم لوگ. دیکھیے میرٹھ کے آدمی، میرٹھ کا ذکر بھی آ گیا. ہم لوگ میرٹھ جا رہے تھے خواجہ صاحب کے ولیمہ میں. میں تھا، تو امیر مولانا کمال الدین صاحب بھی تھے اور بھی دو ایک خاص درخواست آدمی تھے. تو ہم ملاقات تھی نادر علی خان سے. وہ امریکہ سے آئے ہوئے تھے. وہاں ہم لوگ بیٹھے. تو درمیان میں کمال صاحب نے کہا مولانا اندر بھی کام ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ عورتوں میں بھی کام ہونا چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے. دکھ گیا گھر میں سے. کہا نہیں، آپ مجلس ضرور کیا کیجیے. اس زمانے سے الحمدللہ وہ مجلس ہو رہی ہے. جمعرات کو ہوتی ہے. بہت عورتیں آتی تھیں پہلے. اب میں چونکہ یہاں آ گیا تب محبوب شاید نہ آتی ہوں زیادہ، لیکن ہے سلسلہ جاری. وہ ایسا سلسلہ ہوا، امام محمد احمد صاحب وغیرہ بھی بیٹھتے تھے. جو آتا تھا ویسا تھا. جماعت کے بہت آدمی بڑے تھے. مولانا لڑکے ہیں محمد حسن، وہ بھی بہت زبردست تقریر کیا انہوں نے. بہرحال تو یہ سلسلہ اپنے میں بھی نصیحت کا سلسلہ رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے اہل کی اصلاح کی بھی توفیق محمد. اہل و عیال تو پہلے ہمارا صاحب یا ایھا الذین آمنوا
قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں اپنے اہل کو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے اہل کو بھی آگ سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ اہل کو بھی نصیحت کرتے رہنا چاہیے۔ اولا تو اپنے ہی سے کرنا چاہیے، اپنے کو کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے نصیحت تو اپنے، نصیحت کا مستحق اپنا نفس ہے، اس کے بعد اہل و عیال ہے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، قرآن کہہ رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیے، ہے ہی نہیں قرآن۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، اے فاطمہ فلاں فلاں، ہے بہت مشہور ہوا گیا ہے، اپنے کو آگ سے بچاؤ، میں کچھ کام نہیں آؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، تمام لوگوں کو خطاب کیا، اپنے چچا کو، ان کو، بیٹی، اے فاطمہ اپنے کو آگ سے بچاؤ، میں نہیں بچا سکتا۔ اس دن نسب کام نہیں آئے گا، تمہارا عمل کام آئے گا، نسب کام نہیں آئے گا، عمل کام آئے گا۔ ہر آدمی اپنی نجات کا ذمہ دار ہے، وہ عمل سے ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اصل نہیں ہے، اصل اپنا عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو خود اپنی اصلاح کی فکر پیدا فرمائے، اور اپنے بال بچوں کی کوشش ہوگی، سوال ہوگا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے انسان، یا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ آگ سے، اپنے اہل و عیال کو۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اب سناتا ہوں، انہیں دیر ہو جائے گی۔ شعر ہے کیا؟ خیر، حضرت فرماتے ہیں، فلاں صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جعفر صادق کے بعض شاگردوں اور رفقا نے مجھے بتایا کہ وہ ایک مرتبہ حضرت جعفر صادق سے ملنے گئے۔ آپ کے سامنے آپ کے صاحبزادے حضرت موسیٰ کاظم بیٹھے ہوئے تھے، ان کو بہت ملتے ہیں، ایک جماعت جو ہمارے خلاف ہے، بہت مانتے ہیں، نصیحت سنیے، اور آپ اپنے صاحبزادے کو یہ نصیحت فرماتے تھے، یا بنیا، اے میرے لڑکے، اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فإنک ان حفظتها تعیش سعیدا وتموت حمیدا، اے میرے بیٹے میری وصیت کو قبول کرو، اور میرے مقالے کو، میری بات کو محفوظ رکھو، اس وجہ سے اگر تم نے اس کو محفوظ رکھا تو سعید بن کر کے زندگی گزارو گے، اور حمید بن کر کے مرو گے، دنیا میں سعادت حاصل ہوگی، مرنے کے بعد تمہاری حمد کی جائے گی، تعریف کی جائے گی۔ یہ نصیحت کبھی بڑی نصیحت اللہ تعالیٰ۔ یا بنیا، من رضی بما قسم له استغنى ومن مدع علیہ الی ما فیہ به غیرہ مات فقیرا، اے میرے لڑکے جو تقسیم کیا گیا اس سے راضی ہو جاؤ، جو قسمت میں تمہارے ہیں اس سے راضی ہو جاؤ، کیونکہ راضی نہ رہنے سے کوئی بنے گا نہیں، راضی رہنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ من استغفر ذلت نفسه استعظم ذلت غیره ومن استغرق ذلت غیره استعظم ذلت نفسه۔ کہتے دوسری بات، جو شخص صغیر سمجھے گا اپنے نفس کی ذلت کو تو کبیر سمجھے گا دوسروں کی ذلت کو، اپنی جو کوئی وہی لغزش اور اس کو کچھ نہیں سمجھتا، تو اب دوسروں کی لغزش کو زیادہ سمجھے گا کہ وہ فلاں آدمی خود مبتلا ہو گیا، مطلب اپنی اصلاح کی جب فکر نہیں ہوئی تو دوسرے کی اصلاح کی بڑی فکر ہو جاتی ہے، اپنی اصلاح۔ اس کا ترجمہ ہی سناتا ہوں مثلا، ترجمہ یہ بہت عمدہ ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ اس وقت کرنا مناسب نہیں معلوم۔ اب نصائح کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے، یعنی اے میرے پیارے بیٹے،
میری وصیت و نصیحت یاد کر اور اس پر عمل کر، اس سے تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رشک ہوگی اور موت بھی قابل صد تعریف ہوگی۔ ترجمہ ٹھیک ہونا؟ اب کیا کرا ترجمہ ہے تو اب میں کیوں کروں؟ یعنی اے میرے پیارے بیٹے، میری نصیحت یاد کر اور اس پر عمل کر، اس سے تیری زندگی بھی سعادت مند اور قابل رشک ہوگی اور موت بھی قابل تعریف ہوگی۔ کہتا ہے بادشاہ آدمی، کہتا ہے ہر آدمی کہتا ہے کہ اچھا آدمی ختم ہو، اچھا آدمی تھا، ادھر کہی دیتا اچھے آدمی کو۔ اے میرے پیارے بیٹے، جو شخص اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے غیر اللہ سے مستغنی ہو جائے گا۔ جس کو جو ملا ہے اس پر راضی ہو گیا، جب راضی ہے تو پھر غیر اللہ کے کیوں جائے گا؟ اتنی عمدہ اتنے بڑے آدمی نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو، کہ مجمع میں نہیں، بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، تنہائی میں نصیحت کر رہے ہیں۔ اے میرے پیارے بیٹے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی تقسیم رزق پر راضی ہو جائے وہ غنائے قلبی کے ذریعے غیر اللہ سے مستغنی ہو جائے گا، اور جو غیر کے مال پر طمع یا حسد کے طور پر نگاہ رکھے گا وہ فقیر و مسکین ہو کے مرتا ہے، دوسروں کے چکر میں خود ہی کرتا ہے، فلاں یہ ہو گیا، پہلی نصیحت کے لیے ہمیں۔ اور جو غیر کے مال پر طمع یا حسد کے طور پر نگاہ رکھے گا وہ فقیر و مسکین ہی مرتا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر راضی نہ ہو وہ اللہ جل جلالہ پر برے اور غلط فیصلے کرنے کی تہمت لگاتا ہے، فقر و فاقہ ہے اور راضی نہیں ہے، تو کیا ہے اس کے دل میں خیالات آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہی پہ خیال آئیں گے۔ اس سے اپنے قلب کو بچاؤ، اگر تنگی توشی آئے تو صبر کرو، سمجھو کہ اللہ کا فیصلہ یہی ہے، جب اس پر راضی رہو گے اللہ تعالیٰ خوشحالی بھی عطا فرما دیں گے۔ ہوتا ہے بہت سے لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، خوشحالی بھی آ جاتی ہے۔ دوسرا، جو سے اپنے گناہ کو کم سمجھے اور غیر کے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اپنا کبیرے میں مبتلا ہے لیکن دوسرے کے صغیرے پر لعن طعن کرتا ہے، اس نے چھوٹا گناہ کیا، آپ بڑے گناہ میں، اس کی پرواہ نہیں، چھوٹے کی پرواہ آئیں گے۔ جو شخص اپنے گناہ کو کم سمجھے اور غیر کے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ بدبختی کی بات ہے، اور جو غیر کے گناہ کو کم سمجھے اور اپنی لغزش اپنے گناہ کو بڑا سمجھتا ہے تو یہ نیک بختی کی علامت ہے۔ اس سے بڑھ ہے اللہ کو، اور اپنے چھوٹے صغیرہ پر بھی نکیر کرتا ہے اپنے اوپر۔ تیسری، جو شخص دوسرے کو عیوب کو ظاہر کرے تو اس پاداش میں کسی وقت اس کے اہل خانہ کے چھپے ہوئے عیوب ظاہر ہو جائیں گے۔ ہر وقت دوسروں کو عیوب کو بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو کھول دیتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص 70 پردے کے اندر کوئی نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن ظاہر فرما دیتے ہیں۔ ہمارے امام محمد صاحب بہت کہتے تھے کہ بعض بزرگان ایسے ہیں جو روزہ رکھتے تھے ہمیشہ، لیکن ان کی بیوی کو تک بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر تب تو ہم لوگ کو معلوم ہو گیا۔ یہ مولانا کہتے تھے محمد صاحب، انہوں نے چھپایا پورا، بیوی تک کو اطلاع نہیں کیا، یہاں تک لکھا ہوا وہ صاحب۔ اللہ تعالیٰ کہ بعض بزرگان دین ایسے ہیں کہ رات بھر روئے، بیوی وہیں تک سوئی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا کہ ہم اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں، لکھا روایت ہو رہا ہے۔ اخفا، پوشیدہ رکھنا، اللہ جانتا ہے، اللہ کے جاننے کو کافی سمجھا، بیوی جانے بیٹا جانے یہ نہ جانے، اپنا معاملہ تو اللہ سے درست کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ لہذا دوسروں کی پردہ دری سے اپنے آپ کو بچاؤ تاکہ تمہاری پردہ پوشی اللہ کے یہاں سے ہوتی رہے۔
دوسروں کے عیب کو ظاہر نہ کرو. اقیلو ذوی الحیات اثرات ہیں، ابو داؤد میں روایت. جو ذی وجاہت لوگ ہیں ان کے عیب سے پردہ پوشی کرو، نظر انداز کرو اس کو. اقیلو ذوی الحیات اثرات لگزش، تو دوسروں کی لگزشیں ہیں ایک ایک لے کر کے نہ ابھارو، نہ کہو، نہ لکھو. اسی نصیحت اپنے بچوں کو کر رہا ہے. جو شخص شر و فساد کی تلوار نیام سے باہر نکالتا ہے، یعنی فساد برپا کرنے کے لیے تلوار نکالتا ہے، تو وہ خود اس تلوار سے قتل ہو جاتا ہے. چاہ کندرا چاہ درپیش، جو کنواں کھودتا ہے اس میں خود گر کے مر جاتا ہے. نہیں سمجھتے دوسروں کے لیے کتنی سازش ہوتی ہے، اس کو نقصان، اس سے زیادہ اس کو نقصان پہنچ جاتا ہے. جو شاید دوسروں کی ہلاکت کے لیے گڑھا کھودے گا تو وہ خود اس میں گر کر مر جائے، تباہ ہو جائے گا. اسی لیے چاہ درپیش کا مقولہ مشہور ہے، میں نے پہلے بیان پڑھ لیا. جو کنواں کھودتا ہے اس کے سامنے کنواں خود اس میں مر جاتا ہے، یعنی کنواں کھودنے والا خود اس کنویں میں گر کر ہلاک ہو رہا ہے. جو بیوقوفوں اور بے دینوں کے ساتھ رہتا ہے وہ حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے. تب اس میں جو آوارہ لوگ ہیں. اور جو علماء اور اولیاء کی صحبت میں رہتا ہے وہ معزز و محترم سمجھا جاتا ہے. لہذا نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. جو شخص بری اور ناپسندیدہ جگہوں میں جاتا ہے وہ متہم ہوتا ہے، یعنی لوگ اسے بھی برا سمجھتے ہیں. لہذا بری صحبت سے بچتے رہو بیٹا. اے پیارے بیٹے، لوگوں پر عیوب کی تہمت نہ لگاؤ. یہ کتنی بات. اے پیارے بیٹے، لوگوں پر عیوب کی تہمت نہ لگاؤ، ورنہ تم بھی مقابلے میں تجھ پر تہمت لگائیں گے، تم پر بھی تہمت لگائیں گے. ورنہ وہ بھی مقابلے میں تجھ پر تہمت لگائیں گے. بے فائدہ امور میں اے بیٹے نہ گھسنا، ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے. معمولی چیز پر گھسے اسی میں لگے ہوئے، معمولی کوئی مقصد نہیں، نہ دینی دنیوی. حضرت عمر نے کہا میں سبالل ہونا تم کو پسند نہیں کرتا. سبالل کا لفظ مشکل لفظ ہے لیکن ہے حضرت عمر کا کام. بہت سناتے تھے حضرت، بہت سنا بادشاہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں تم کو سبالل ہونا گوارا نہیں کرتا. سبالل مانے نہ دین کا نہ دنیا کا، اس کا ترجمہ یہی ہے. سبالل مانے نہ دین کا کام نہ دنیا کا کام، اسی بیکار ہے، ادھر کرا ہے، کوئی کام نہیں. بے فائدہ امور میں نہ گھسا کرو ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے. حدیث کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. آدمی کے حسن اسلام سے یہ بات ہے کہ لایانی باتوں کو ترک کرنا اسلام کے حسن خوبی. فرمایا لایانی باتوں کو ترک کرنا اسلام کے حسن خوبی کی بات ہے. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. بڑے آدمی اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یہ نہیں کہ تم بیٹھے نبوت کے ہو جو چاہو کرو. حضرت زین العابدین شادی کے باپ ہوں، ان کے باپ کا وہ رو رہے تھے. میں کئی بار سنایا تھا پورا اب تک نہیں ملا مجھ کو. حضرت کی خاص بیعت دوسری بیعت نے حضرت کی نقل ہے، ہمارا ملا تو ناقص ہے، وہ نہیں نقل کیا. رو رہے تھے، زاروں قطار رو رہے تھے، بے ہوش ہو گئے خانہ کعبہ میں. اے ذات، اگر آپ ہم غریبوں کی مدد نہیں کریں گے، آپ ہم غریبوں کی طرف نہ دیکھیں گے
تو کون دیکھے گا؟ کل بے ہوش ہو گئے. حضرت زین العابدین کتنے بڑے آدمی مولانا، بہت بڑے آدمی. زین العابدین کا تو خاص مقام ہے عبادت میں. جب وضو کرتے تھے چہرہ زرد ہو جاتا تھا. فرمایا کہ آپ کا چہرہ کیوں زرد ہو جاتا ہے وضو کرتے ہوئے؟ کہا نہیں جانتے ہم کس کے سامنے جا رہے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونے جا رہے ہیں نماز کے لیے. مشکل نماز. الوضو انقطاع الخلق، یاد کر لیجیے. الوضو الانقطاع الخلق، الصلاۃ اتصال بالحق. وضو مخلوق سے الگ ہو جانے کا نام ہے، اور نماز خدا سے جڑ جانے کا نام ہے. عربی عبارت ہے. الوضو الانقطاع عن الخلق والاتصال والصلاۃ الاتصال بالحق. خلق و حق دونوں کو جوڑ، دونوں کا جوڑ یہاں بھی آتے ہیں. طریق کا حاصل یہ ہے کہ شفقت علی الخلق ہو اور محبت اللہ ہو. رجوع علی الحق، وہاں خلق ہے تو یہاں حق ہے. اللہ سے جڑنا اور مخلوق پر شفقت کرنا، یہ تصوف کی بنیاد ہے. حقوق اللہ کو ادا کرنا اور حقوق عباد کو ادا کرنا، یہ تصوف کی بنیاد اسی پر ہے. یہ نہیں کہ آپ بولے پڑھنے لگے، بیوی گر گئی پڑ گئی کچھ پرواہ نہیں. اس کا بھی ہے. اگر ماتھان میں وہ سنت پڑھ رہے تھے ظہر کی، کسی نے کہا کہ باجی سیڑھی سے گر گئی، ماتھانوی کے پاس باجی سے. حضرت تھانوی وہ سنت توڑ کے چلے گئے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ اگر کوئی دوسرا پیر ہوتا تو مریدین کے سامنے کبھی نماز نہ توڑتا، کیونکہ اس کو. لیکن حضرت نے یہ سمجھا کہ وہ میری بیوی ہے، کوئی اس کا وہاں مشہور تو نہیں اور لڑکیوں کے بھی نہیں تھے، وہ میری خدمت کی محتاج ہے، لیکن اللہ میری طاعت کا محتاج نہیں ہے. سنت کیا ان کا کبھی گا. ہم نہیں جاتے ہیں تو ہاتھ ٹوٹا پڑتا کیا حالت ہے، ہم کو کون ڈاکٹر کے لیے جانا. یہ بھی حضرت فرماتے دوسرا پیر ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے کبھی توڑتا نہیں نماز. یہ لوگ کیا کہیں گے، پیر مرید کیا کہیں گے. حضرات کو کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ شرح حضرت صاحب سے اللہ صاحب نے کیا ہے، سمجھا انہوں نے. تمام مریدین موجود تھے، اس میں توڑ کے چلے گئے. دوسرا پیر جو ریاکار ہوتا کبھی نہیں توڑتا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ ہم ان کو دیکھیں، ان کے اعتقاد کو دیکھیں کہ اپنی بیوی کی خدمت کو دیکھیں. یہ طریق سمجھنے والے ہی کر سکتے ہیں. لکھا حضرت جنید نے کہ مومن دل میں 70 مرتبہ شاید نہیں سمجھ اگلتا بدلتا رہتا ہے. جہاں وہ کام دیکھتا ہے اہم، اس کو اختیار کرتا ہے، غیر اہم کو چھوڑ دیتا ہے. اشراق تک ہے، معلوم ہے کوئی گرا ہوا ہے یہاں، تو اب اشراق پڑھیں گے کہ اس کے یہاں جائیں گے، فوراً چھوڑ دے گا مومن کی نہیں. اشراق تو سنت ہے اور وہ اس کی مدد کرنا واجب ہے، فرض ہے. کنواں میں گر رہا ہے آدمی، ٹکرا گیا ہے، ہاتھ پیر ٹوٹا ہوا ہے. یہی ہے مسئلہ. جب آتے ہیں تو ایسا آتے ہیں کہ بالکل اس میں بھی افراد، اور نہیں آتے تو کچھ نہیں. دین کو سمجھنا، اس کے اعتدال کو سمجھنا. امت وسطن، یہ امت جو وسط ہے، درمیانی ہے، حقوق اللہ کو بھی ادا کرتی ہے، حقوق العباد کو بھی ادا کرتی ہے. جہاں جیسا موقع ہوا ویسے کرتی ہے. امت وسط، پوری امت اوسط ہے. کوئی چیز لازم نہیں ہے، صرف فرض کے معنی لازم نہیں. کچھ قیام بھی لازم نہیں ہے، فرض ہے قیام نے، لیکن مجھ کو فرض نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھتا. فرض ہے لیکن عذر ہے، کوئی وجہ ہے، وہ چھوڑ سکتا، چھوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ دین کو سمجھے. وسطن، کوئی چیز بھی ہو ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو حد سے تجاوز کر جائے. ایک چیز واجب نہیں، آپ واجب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟
سب سے میں نے کہا کہ واجب فرض کہنا یہ اللہ کا کام ہے، یہ تشریح ہے، جس طرح تشریح نبی کی ذمہ داری ہے، تدریج بھی نبی کر سکتا ہے درجات کو قائم کرنا۔ عشاء کی نماز سنت ہی رہے گی، نبی نے کہہ دیا سنت ہی رہے گی، اس کو فرض کا درجہ آپ نہیں دے سکتے، آپ کو اختیار نہیں، اب نبی کو بھی اختیار نہیں، کیونکہ اب تم ختم ہو گیا، سب جو کر کے گئے وہی لانا ہے۔ سنت فرض اس کا ایک درجہ ہے۔ عید کے دن نہ سنت پڑھو، عشاء نہ پڑھو، وہی کرنا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں آج ضرور پڑھوں گا، اس نماز پڑھنے پہ آپ کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ شریعت کو سمجھنا آسان ہے، بہت ایک مزاج بنتا ہے، شریعت کا مزاج بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی شریعت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ حضرت زین العابدین رو رہے تھے، اسمعی گئے شاعر دیکھا کہ ہمارے صاحبزادے ہی موجود ہیں، یہ تڑپ رہے ہیں، اے اللہ تو نہیں بخشے گا ہم کو تو کون بخشے گا؟ ہم پوری امید لگا کے آئے ہیں کہ بخش دیجیے گا۔ ایسا روئے، میں امید ہی نہیں رہا، مجھے نہیں سناتا، سب لوگ رو رہے۔ حضرت یہ واقعہ سناتے تھے مجلس میں، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی سناتے تھے، کبھی میں سناتا تھا یونس علیہ السلام، پوری مجلس عجیب و غریب۔ اے اللہ آپ ہماری گناہوں کو معاف نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ ہم آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں، اور کہا کہ روتے تھے، بے ہوش ہو گئے، دوزخ سے کون بچائے گا ہم کو؟ اس میں نے کہا کہ آپ صاحبزادے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتنی بےقراری کیوں؟ کہا ہٹو، ہمارے رب کے درمیان میں حائل نہ ہو، ہٹ جا تم، ہمارے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔ کہا آپ سمجھیے تو آپ کس خاندان کے ہیں؟ کہا خاندان وہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اللہ انصاب بینہم، ان میں کوئی نسب کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، عمل لے آؤ، نظر نہیں آیا۔ چپ ہوئے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے مہاراج اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح طور سے دین سمجھو گے تب تو عمل کرو گے، ورنہ ادھر کو ادھر کرتے رہو گے۔ رفق کے بھی مواقع ہیں اور عنف کے، سختی کے بھی مواقع ہیں، کہاں سختی کی جائے کہاں نرمی کی جائے، اس کے مواقع ہیں۔ این نباشرو، ہم کیسے کریں؟ بمن نباشرو متا نباشرو، سابق صاحب معتدی لکھ رہے ہیں کہ ہم کو دعوت میں تبلیغ میں ہم کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے اس کو پیش کریں۔ میں گیا تھا دفعہ پرانوں کا جوڑ تھا کانپور میں، مولانا سعید احمد کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے آدمی، بہت عمدہ تقریر کیا بالکل کیا بتاؤں، بہت تقریر تھی۔ میں گیا ایک دفعہ مرکز میں تو کئی قسم کا دودھ پلایا، ایک ایک پیالی، کہا اس میں وہ شہد ڈالا ہے وہ شہد ہے۔ اچھا پھر بیٹھے بیٹھے پھر پیالی بات، مانا یہ پی لیجیے، اس میں یہ شہد ہم نے ملایا ہے، 3-4 پیالی مجھ کو پلایا دودھ، میں اتنا خوش ہوئے، وہی کہا انہوں نے دل میں، سوچو ہم کو اس وقت کیا کرنا ہے۔ ایک جن ناچ ہو رہا تھا، ایک صاحب گئے، بندر کا ناچنا چاہ رہا تھا، صاحب گئے اس کو ڈانٹا، نالائق یہ سب کام کر رہے تھے، کھائیں کہاں سے ہم؟ بڑا نہیں مانا، ایک دوسرے شخص کو بھیجا، جا تم دیکھو ناچ کر رہا ہے، سمجھاؤ اس کو۔ گئے ناچ دیکھا اور کہا بھیا یہ کیا کر رہے ہو، یہ حرام ہے، دوسری طریقے سے روزی، اتنا روپیہ لو اب کاروبار شروع کر دو، ٹھیک ہو گیا۔ وہ یہ خود مولانا نے بیان کیا تھا، فرمایا کہ پرانوں کو جوڑ تھا، اور مجھ کو تو نئے میں لوگ نہیں تصدیق کرتے، وہاں پرانوں میں میرا شمار تھا۔ مولانا نے بیٹھایا کہ پرانے ہونے، دیکھو پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنا ہی نفع بخش ہو رہا ہے، کسی کسی ہاتھ نکل نہیں نہیں، سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنی اس کا نفع ظاہر ہو رہا ہے۔ سمندر پہلے نہیں اتنا پیٹر کہاں سمندر، لوگ کہہ رہے نام بھی ہم لوگ نہیں سنتے تھے،
کھدائی جتنی ہو رہی ہے، کہیں سونا نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے کہ نہیں، کھدائی پوری کھدائی ہو رہی ہے. کہاں سونا پہاڑ جتنا پرانا ہو رہا ہے اتنی نفع بخش ہو رہا ہے، اور سمندر جتنا پرانا ہو رہا ہے ویسی نفع بخش ہو رہا ہے. اے تبلیغ تم جتنے پرانے ہوتے ہیں تم کو نفع بخش ہونا چاہیے، تب کام قائم ہوگا. یہ بھی کہا انہوں نے کہ آ کر کے اپنا ریزرویشن وغیرہ ان لوگوں سے نہ کرایا کیجیے، آپ کی ذمہ داری ہے. آپ حاکم بن کے یہاں نہیں آئے ہیں، آپ خود جائیے. اب جیسے تعلقات لیکن کہا انہوں نے بہت، میں گیا تھا کیا مدینہ منورہ میں، اسی کے بعد ختم بھی ہو گیا. وہ اتنا لکڑی کا وہ تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا برتن اسی میں پلایا ہم کو، کنکریوں بٹھایا ہم کو. ہم نے اس کو تخت شاہی سمجھا، کنکری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنکریوں میں بیٹھ گئے، لکڑی کے برتن میں پانی پیتے تھے. کیا کیا کہا، اللہ کا شکر ہے. ہمارے صحیح لڑکا ہے ان کا صحیح نام لیے پھرتے تھے، جہاں جاتے تھے اس کو لے کے جاتے تھے. صحیح کو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو زندہ فاتر کی ہو گئی، اور بھی تو بہت سے ہیں، اللہ سب کو زندہ رکھے، صحیح طور سے کام کرنے کی ہم سب کو توفیق بھائی. ہمارے اندر بھی کوئی کمی ہر وقت آپ لوگ رہتے ہیں، ہم کو بتا دیجیے، کوئی ہم کو ناگواری نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہم بھی سرخرو ہوں. دسویں نصیحت ہے، اے پیارے بیٹے حق بات کہا کرو. خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے تیرے لیے مفید ہو یا غیر مفید، جو حق باتوں کا. اس بات کے ذریعے اپنے ہم عمروں میں تیری شان بلند ہو جائے گی. یہ نہیں کہ ناگواری ہوگی، عارضی طور سے ہوگی. بھائی یہ مت کرو، سمجھا دو، یہ مفید نہیں ہے، یہ بھی کہیں عمدہ بات مل جائے. اس بات کے ذریعے اپنے ہم عمروں میں تیری شان بلند ہو جائے گی، حق بات کہو گے. گانے میں اے میرے پیارے بیٹے قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کیا کرو، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت کام ہے. سادے الفاظ، اشاعت اسلام کی کوشش کیا کرو، دعوت تبلیغ اس کی کوشش کیا کرو اپنی صلاحیت کے مطابق، کیونکہ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. جتنی صلاحیت ہے اتنا تبلیغ کرنا ہے. لوگوں سے میں کہتا رہتا ہوں جتنا ہماری ذمہ داری ہم کو کرنا ہے. خدا کرے اس میں ہم اللہ بھی قبول کر لے. یہ ہمارا تیرہویں بات، امر بالمعروف اور نہیں منکر کیا کر، یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کام کے چھوڑنے کی تبلیغ کیا کر، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. اپنے ہی تک کو نہیں کرتا آدمی، دوسرے کا. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. کتنے لوگ کرتے ہیں مجھے. وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِقْ عَلَيْهِ، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو. ہمارے ایک داماد ہیں لکھنؤ والے، ماشاء اللہ وہ خوب کام کر رہے ہیں، پانی لا دیتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے، پابند تہجد کے بھی پابند ہے. اللہ کا شکر ہے، سبھی ہیں نیک ہیں، اللہ کا شکر ہے. سب کو نیک ہی سمجھ کے کیا ہم نے شادی، اور سب درجے کے لوگ ہیں، سب ٹھیک ہے. اس وقت تینوں آدمی
امر بالمعروف نہی منکر کیا کر، یعنی لوگوں کو نیک کام کرنے اور برے کام چھوڑنے کی تبلیغ کیا کر، کیونکہ تبلیغ بہت ضروری ہے۔ اور رشتے دار اور جو رشتے دار جھگڑا کر کے یا کسی وجہ سے رشتہ توڑ دے تو تو محبت و احسان سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیا کر، یہ نہیں کہ وہ گیا تھا کہ ہم کو کیا پرواہ ہے، آپ کو پرواہ ہونی چاہیے۔ میں بیٹھا ہوا تھا ہمارا ایک گورکھپور وہاں عبید اللہ صاحب بلیابی، تو وہ خاص تھے ہمارے، انہیں کمرے میں ہم رہتے ہی تھے، جو مسجد نہیں تھے وہ تو نماز وہیں اسی کمرے میں پڑھتے تھے، نماز اتنا ہو جاتی تھی، وہ تو اب بنی ہے نہیں، اسی میں کھانا پینا رہنا۔ تو میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جماعت والے کچھ جو آئے، کہا دس ہم جا رہے ہیں، کہاں جاؤ، لیکن نصیحت سن لو، نماز روزے کی پابندی کرنا، کیونکہ اب تم کو لوگ دیکھیں گے کہ وہاں سیکھ کے کیا آیا ہے، مولانا کا جملہ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہا کہ اپنے اعزا سے نیک معاملہ کرنا، صحیح سل من، مجھے خود اسی سے سنے یاد ہے، سل من قطع کا، ان لوگوں سے رشتہ جوڑو جو وہ کاٹ رہے ہیں رشتہ، کیا ہم لوگ ضروری نہیں ہمارا؟ اپنے اوپر بھی غور کرنا چاہیے، ہم تو رشتہ توڑ تو نہیں رہے، تکبر کی وجہ سے اپنے بڑائی کی بنا پر۔ سل من قطع کا، خاص طور سے نصیحت، نماز کی نصیحت کیا، اور یہ کہ رشتہ کی رعایت کرنا، سل من قطع کا۔ کہا اگر کسی نے تمہارے ساتھ تعلق پیدا کیا، تم نے تعلق احسان کیا، تم نے بھی احسان کر لیا، تم کو تو ایسا رہنا ہے کوئی احسان نہ کرے تم بھی احسان کرو، یہ ہے شرط، یہ سیکھ کے جاؤ جماعت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر دے، بہت یہاں بھی آئے تھے جب جو رشتے دار جھگڑ کر یا کسی اور سے تجھ سے رشتہ توڑ دے تو تو محبت احسان سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کیا کر، اور جو عزیز اور دو قطع تعلق کر کے تجھ سے بات کرنا چھوڑ دے تو پہل کر کے اس کو منانے کی کوشش کر۔ یہ بھی ہے عمل کرا کہ نہیں کہیں نمازی ہے، نماز بھی درست نہیں، یہ سب چیز آتے ہی نہیں ذہن میں کہ ہم کو بھی جھکنا چاہیے، بڑوں کو بھی جھکنا چاہیے۔ حضرت حاجی صاحب میں اور مولانا رحمۃ اللہ صاحب جو سہولتیہ کے بانی ہیں، آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا، مطلب کچھ اختلاف ہو گیا۔ وہ مدرسے خرچ کرتے تھے، سہولتیہ مدرسہ انہوں نے قائم ہی کیا، اور بھی مدرسے قائم کیے تھے۔ حضرت حاجی صاحب نے کہا دادا کہ مولوی رحمۃ اللہ نام تھا، ہاں یہ بھول جاتا، تمہاری چلے سب مسجد توڑوا کے تم مدرسے بنوا دو۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا، آپس میں تو تم ہوئی، جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا مطلب وہ سب مطلب یہ کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب حاجی صاحب میں ہو گیا اختلاف، مزاج کے اختلاف تھا، ان کا مدرسے والا مزاج تھا، حضرت حاجی صاحب کا مسجد والا مزاج تھا، دونوں میں ہو گیا، دونوں ساتھی ایک دم سے۔ لیکن پھر اس کے بعد مولانا رحمۃ اللہ صاحب گئے 3 دن کے اندر، کہا حاجی معاف کر دو بھائی، حاجی معاف کر دو۔ کہا تم تو جیت گئے، تم کہتے تھے مدرسہ ضروری ہے، اب میں کہتا ہوں مسجد ضروری ہے۔ مدرسہ ضروری ہونے کے بنا پر تم کو علم تھا کہ جب 2 آدمی میں اختلاف ہو تو جو پہل کرتا ہے اس کو بہت ثواب ملتا ہے، تم کو یہ معلوم تھا، تو آ کے ہم سے معافی مانگے، ہم تو ہار گئے، جھگڑا ختم۔ یہ بھی کر دیا ہے مولوی رحمۃ اللہ، تم تو جیت گئے، تم عالم تھے، تم مدرسے کا یہی کام ہے، یہ چیزیں سیکھنا ہے مدرسہ۔ تم مدرسے والے تھے، تم کو توفیق ہوئی کہ ہمارے معافی مانگا، ہم تم جاہل تھے، اس بات پر نہیں معاف۔ حاجی امداد اللہ تھا، بہت حاجی صاحب کیسے مخالف ہوتے، تمام ان کے جو تھے اکابر تھے ہندوستان کے، سب تو ان سے رجوع ہو گئے تھے، جب کوئی اسرائیلی عالم بھی نہیں تھے، دیوبند تھا ہی نہیں، وہاں محمد حسین صاحب الہ آبادی، وہاں رشید احمد صاحب گنگوہی،
ماں حکیم محمد تھانوی، مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، مولانا یعقوب صدر مسجد دارالعلوم دیوبند، یہ 5 آدمی کم ہیں؟ وہ ہندوستان کی چوٹی کے علماء تھے، یہ اعظم رجوع ہو گیا جو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. میں حدیث سلمن قطع کا وہ خود انہوں نے لکھا، غالباً یا میں نے لکھا، جو سب تجھ سے کچھ مانگے تو حسب استطاعت اسے کچھ دے دیا کرو. مانگنے کے بعد حق ہو جاتا ہے، سوال سے اس کی ادائیگی واجب ہو جاتی ہے. کچھ دے دو، کچھ ہی دے دو. چغلی یعنی ایک شخص کی بات دوسرے شخص تک شرارت کی نیت سے پہنچانے کی بری خطرت ہے، نہ کریے لوگ. چغلی مثلا نمیمہ اس کو کہتے ہیں عربی میں. نقل الکلام الی غیر علی وجہ افساد، یہ ہے قاموس میں یہ لکھا ہوا. ایک آدمی بات پہنچانا دوسرے کو فساد پیدا کرنے کے لیے، یہ ہے چغلی. اسی کو عربی میں کہتے ہیں نمیمہ کرتے ہیں. جو کرنے والا ہے اس کو نمام کہا جاتا ہے. لہذا اسے بچا کر، کیونکہ چغلی سے دلوں میں افتراق اور بغض پیدا ہوتا ہے جو ناجائز. تم جوڑنے کے لیے آئے ہو، توڑنے کے لیے نہیں آیا، جوڑ کے لیے تم آئے ہو. تو برائے وصل قدر آمدی نہ برائے فصل قدر آمدی. جس سے معلوم قسمت آ جانتے ہیں. ایک پتھر تھا، دیکھیے اب اداس ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرنے جاتے تھے تو ایک بڑھیا ہی کہیے، بڑھیا میری منہ کہہ رہی تھی، اے اللہ ہم یہ ہیں آپ نہیں بخشیں گے. اسی لیے باتیں کر رہے تھی. تو اس کو ڈال دیا، آپ نہیں کر رہے. وہ اس انداز سے شکایتی انداز سے کہہ رہی تھی. اللہ تعالیٰ فرمایا تم سے کسی نے کچھ کہا ہاں وہ کہہ رہی تھی، ایسی بات کر رہی تھی آپ کے خلاف. کہا تم نے ڈانٹ دیا اس کو، کیوں ڈانٹا؟ تو برائے وصل قدر آمدی نہ برائے فصل قدر آمدی. وہ میری خاص بندی ہے، مقام ناز میں ہے، وہ ناز میں مجھ سے وہ کہہ رہی تھی، آپ نے اس کو ڈانٹ دیا. تو برائے وصل قدر آمدی نہ برائے فصل قدر آمدی. آپ وصل کرنے کے لیے بھیجے گئے پیغمبر بنا کے، ہم سے جدا کرنے کے لیے نہیں. آپ جوڑیے، ہم سے جوڑ کا کام کیجیے. ایسی چیز نہ کیجیے جسے توڑ پیدا ہو. ہے کہ نہیں؟ اللہ سے تعلق پیدا کرانے کے لیے تمام مشائخ علماء جو بھی کام ہو رہا ہے درحقیقت کیا ہے؟ جوڑنا ہے رب تعالیٰ سے. اور جس چیز سے رب تعالیٰ سے دوری ہو وہ کیا کام ہے؟ کچھ نہیں. تو الٹا کام ہو گیا. سمجھ رہے نا؟ ارے آپ ہی ایسے آدمی تو تائید کرا دیتے ہیں. تائید ٹھیک ہے نا؟ اللہ سے تو برائے وصل کرنا. وصل کے لیے تم آئے ہو، فصل کے لیے نہیں آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا. 17 لوگوں کو عیوب کے در پہ نہ ہوا کر، کیونکہ یہ کام اپنے آپ کو زبانوں کا نشانہ بنانے کے متعلق ہے. یہ لوگ تمہارے عیوب کا چرچا کریں گے. ٹھیک ہے؟ تم دوسرے کو عیوب کو بیان کرو گے، تمہارے عیوب دوسرے لوگ بیان کریں گے. 18 اے پیارے بیٹے، جب کسی سے کچھ مانگنا ہو تو معدن جود یعنی شریف النفس انسان سے مانگ، کیونکہ جود و سخاوت کے اپنے معدن یعنی مرکز ہوتے ہیں، اور معدن کے اصول ہوتے ہیں، اور اصول کے اور فروع سے پھل ہوتے ہیں، اور پھل کا شیریں ہونا اصل کا مرہون منت ہوتا ہے، اور اصل کا ثابت و محکم ہونا پاکیزہ معدن یعنی پاکیزہ نسب موقوف ہے. کہتے ہیں اگر مانگنا ہو تو ایسے کمی نہیں آدمی سے مانگو، وہ تم کو ذلیل کر دے گا. سوال ذل حدیث ہے، سوال ذلت ہے. لیکن یہ ہے کہ بس یہ بھی ایک لکھا ہے، یہ بھی حدیث ہے. بس صالحین، اگر سوال ہی کرنا ہے تو صالحین سوال کرو، کیونکہ اگر دینا ہوگا تو دے دے گا، کہے بھی نہیں گی، اور نہ دینا ہوگا تو اچھی طرح عذر کرے گا، ڈانٹے گا نہیں. لکھا ہوا ہے سب حدیث ہے. کیا؟ ہاں بس حدیث صالح. جیسے امام احمد بن حنبل کے بعد بھی لگی رہتی تھی مانگنے والوں کی. اے میرے پیارے بیٹے،
اگر کسی سے ملاقات کرنی ہو تو علماء کی زیارت و ملاقات کرو، استاد فجار کی کرو گے تو وہی چیز تمہارے ذہن میں آئے گی. اور فاجروں کی صحبت سے بچ، کیونکہ فاجر لوگ اس چٹان کی طرح ہیں جس سے ذرہ برابر پانی نکلنے کی توقع نہیں ہے، کچھ فائدہ ادھر نہیں ہوگا ایسے دنیا داروں سے. ہوتا بھی ہے. اور یہ خشک درخت کی طرح ہے جس کے پتے کبھی سرسبز نہیں ہوتے. ایسے لوگ تم کو دیں گے کچھ نہیں. صالحین سے سوال کرو، سمجھ بوجھ کے سوال کرو. اور اس زمین کی طرح ہے جس پر کبھی گھاس نہیں ہوتی. علی ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ ابن جعفر موت تک نصیحت پر کار بند رہے. یہ کیا علی ہے؟ علی ابن موسیٰ کیا علی ابن موسیٰ ابن جعفر فرماتے ہیں کہ میرے والد موسیٰ ابن جعفر موت تک نصیحت پر، یہ ان کے پوتے ہی کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ یہی نصیحت پر کار بند رہے زندگی. ہم لوگ بھی ہونا چاہیے نہیں؟ وہ تو اپنے باپ کی نصیحت کو مان لیا. اب بھی لڑکوں کو اپنے باپ کی نصیحتوں کو ماننا چاہیے. ابھی نہیں، کبھی یہی لکھے ٹانگ لوگ یہ ہم کو عمل کرنا ہے. فرماتے ہیں برادران اسلام، یہ مصنف بھی رہے ہیں، برادران کرام، یہ 19 نصیحتیں ہیں جو کہ نہایت اہم ہیں، جن پر عمل کرنے سے دنیا و آخرت کی مسرتیں اور خوشیاں نصیب ہو سکتی ہیں. مگر افسوس کہ آج کل ان ذری باتوں میں سے صرف چند باتوں پر عمل کرنے والے لوگ بھی نادر و نایاب ہیں. 19 نصیحتوں پر تو ہم ہے. یہ وہ نصیحت ہے کہ دوزخ سے نجات دلانے والے ہیں. جہنم پر مسرر 19 فرشتے ہیں. ہر نصیحت پر عمل کرو، 19 فرشتوں کے لیے کافی ہے. تم کو جہنم میں لے نہیں جا سکتے. یہ 19 ہے لیکن سب کے لیے یہ نصیحتیں کافی پر عمل کرو گے تم کو ہاتھ بھی نہیں لگاویں گے. کہیں جلدی تم یہاں کہاں ہے، جا جنت میں جا، جلدی سے بھاگو یہاں سے. آپ نے 19 سے مرتب کیا. مدرسے کے ہدایات 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہے. حضرت نے فرمایا کہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے لکھا ہے جو ہم لوگ کو پڑھا رہے تھے. حضرت ایک دم چہرہ سر فرمایا کہ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 حرف ہے. ہر حرف دوزخ کے ایک فرشتے کے لیے کافی ہے. اب یہ 19 نصیحتیں بھی ہیں. آپ کہہ رہے میں نے بھی لکھا ہے، مجھے یاد نہیں، لکھا ہوگا مزاج صحیح ہے. ابھی تھوڑا سا اقتدا اپنے بزرگوں کی اقتدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو. اب آگے سناؤں گا کل تبلیغی جماعت کے ایک آدمی جنہوں نے نصائح لکھی ہیں وہ بھی سناؤں گا کل انشاءاللہ. دعا کرو، بہت دیر ہو رہی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نصیحتوں کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہم سب لوگوں کو صلاح کے ساتھ ساتھ فلاح بھی ملے، عافیت ملے، اللہ کی رضا و خوشنودی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہم سب کو حاصل ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.